حضرت مفتی محمد صاحب سے ہی سوال ہے، نظر لگنا اسلام میں ثابت ہے؟ اگر ہاں تو جن کو نظر لگی ہے اس کا کیا قصور ہے، اور جن کی نظر لگی ہے ان کے لیے کیا معاملہ ہے دنیا آخرت؟ دیکھیں، نظر لگنا تو حق ہے، خود قرآن کریم سے اس کا ثبوت موجود ہے، حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم میں وہ آتا ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ یا بنیا لا تدخلوا من باب واحدہ من باب واحد یا واحدہ واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ وہ صاحب وجاہت لوگ تھے، حسن و جمال والے لوگ تھے، تو ان کے ایک ساتھ داخل ہونے سے اندیشہ تھا کہ نظر لگے گی۔ یہی مفسرین نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، دوسرے مفسرین نے یہی اس کی تفسیر کی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ النظر حق، نظر کیا ہے؟ وہ حق ہے، العین حق، العین حق۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ نظر اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ جو قبروں میں ہیں وہ نظر کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ جناب اس کا کیا قصور ہے جس کو نظر لگی ہے؟ تو کس نے کہا کہ اس کا کوئی قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کو اٹھا کر پتھر مارے تو جس کو پتھر لگے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، پتھر مارنے والے کا قصور ہے۔ باقی نظر کیسے لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، تو اس کے پیچھے اصل میں حسد ہوتا ہے۔ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، لیکن بعض حاسدین کی نظر لگتی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر لگتی ہے اور وہ جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں اپنے جن سے اختلاف ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب میں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی نظر لگتی ہے، لیکن ان کی نظر لگتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں حسد ہوتا ہے، تو اس حسد کا علاج کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے، کوئی بھی برکت کے الفاظ کہہ دینے چاہیے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ لک، بارک اللہ فیک، بارک اللہ علیک، تبارک اللہ احسن الخالقین، اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے۔ اس سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے حسد کا بھی علاج ہوگا اور سامنے والا نظر سے بھی محفوظ ہوگا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آدمی تھے، تو ایک دفعہ وہ غسل کر رہے تھے تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت جلد ہے، کتنا خوبصورت جسم ہے، یہ تو چادر میں چھپی ہوئی دوشیزہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ حضرت سہل بن حنیف بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ان کو لایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کس کو متہم قرار دیتے ہو، یعنی تمہارا شبہ کس کی طرف ہے کہ ان کی نظر لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ گزرے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ ان کو بلایا، فرمایا کہ وضو کرو، غسل کرو۔ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اعضائے وضو دھوئے، گھٹنے سے نیچے اور گویا کمر سے نیچے اپنے بدن کا حصہ دھویا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پانی ان پر ڈالو، تو سر میں پیچھے کی جانب سے پانی ڈالا گیا تو ایسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، یہ روایت دوسری کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس میں علاج بھی پتہ چل گیا اور نظر نہ لگے اس کی تدبیر بھی پتہ چل گئی۔ تو یہ نظر جن کی لگتی ہے ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یا کسی کو پتہ نہیں بھی ہے تو یہ شبہ ہے، کوئی چیز اچھی لگی ہے تو اس کو اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم جو چیز اچھی لگتی ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ بارک اللہ لک، یعنی اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو یہ اس کی تدبیر ہے اس کے اثر سے بچنے کی۔